حماس، القاعدہ یا طالبان اس قسم کے نیٹ ورک کا قائم رکھنے کا مقصد اسرائیل کی توسیع پسندی کو ایک جواز فراہم کرنا ہوتا ہے. یہی ایک تاریخ ہے، یہی ایک فیکٹ ہے، دوسری کوئی اس کی آپ جو ہے کوئی تعویل نہیں کر سکتے ان تمام نیٹ ورکس کی. اور پھر وہی بات ہے مسلمانوں کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک جو ہے وہ اگر وہی لوگ بنیاد کو بھول جائیں تو پھر کنفیوز ہوں گے. پھر وہ کیا کہتے ہیں، القاعدہ کو بھی، طالبان کو بھی، لشکر جنگوی کو بھی، کیا بولتے ہیں دوسرے گروپس کو یا حماس وغیرہ، یہ پھر ان کو جہادی ہی سمجھیں گے، اسلام دوست سے سمجھیں گے. اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اسلام مخالف کہا ہوا ہے، کفار کا مددگار اور مسلمانوں کا دشمن کہا ہوا ہے. اگر ہم پھر بھی نہیں سمجھتے تو پھر ہمارا انجام بد سے بدتر دن بدن ہونا ایک فطرتی سی بات ہے. دیکھیے جناب علی، یہ تو ایک بالکل بہانہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کر دیا جائے. وہ حماس کے پاس ہے کیا جو اس کو غیر مسلح؟ مادر چودو پراکسی بھی وہ تمہاری ہے اور پیسے بھی تم دیتے ہو، ساری فنڈنگ بھی ویسٹ اور ادھر ادھر سے ہوتی ہے، یا وہ جو نجدی حکومت ہے، قطری حکومت ہے، جو اسلام کے یہودیوں سے بھی بڑے دشمن ہیں، وہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کی عقل کو، یہ چیزیں دیکھ نہیں رہے. اوکے، حماس نے کون سا اسرائیل کو جو ہے فتح کر لیا ہے؟ فالس فلیگز جتنے بھی کرنے ہوتے ہیں وہ، اور مسلمانوں کو پنجنا ہوتا ہے، مارنا ہوتا ہے مسلمانوں کو، جو ہے وہ ان کی نسل کشی جب بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پٹاخہ پھڑوا دیتے ہیں اس کے نام سے، کیا بولتے ہیں، حماس وغیرہ کے نام سے. جی انہوں نے کیونکہ ٹیررزم کیا ہے لہذا ہم اب نہیں چھوڑیں گے. تو یہی جب اب آپ امیجن کریں، کوئی میچ نہیں ہے یار. آپ کیوں نہیں عقل سے، کیا آپ سیریسلی یہ سمجھتے ہیں کہ حماس کے لوگ اگر ان کی پراکسی نہ بھی ہوتے تو ایک ایسی ملیشیا جس کے پاس چند راکٹ لانچر ہے اور چند کلشنیکوفیں ہیں اور میزائل ایسے ہیں جو گرتے ہیں تو وہاں ٹویا بھی نہیں، کھڈا بھی نہیں پڑتا زمین کے اوپر، یہ سارے اور سارے جو ہیں یہ ایک ڈمی قسم کی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تو وہ جناب علی ٹرمپ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کو تو وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ کو کہاں مانتے ہیں؟ اگر اللہ کو مانتے تو اللہ کا حکم مانتے کہ جہاد کا اعلان اس وقت کرو جب کہ تمہارے پاس اتنی دفاعی صلاحیت نہ ہو دشمن کے مقابلے میں. آپ کو یہ مادر چودھ مجھے بتایا کہ حماس کی اور دشمن کے جو اس کا اسرائیل یا دوسرے پوری بلاک ہے، ویسٹ بلاک جو اس کے ساتھ ہے، اسرائیل اکیلا تو کچھ نہیں. اوکے، تو یہیں پر آپ کو جو ہے اللہ کا حکم یاد آ جائے گا کہ یار یہ تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کہ ان کی تیاری نہیں ہے، یہ اس قسم کی قوت نہیں ہے کہ دشمن کو یا کافر فورسز کو جو ہے جہاد کا وہ میسج دے کے اور اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکے. کیوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ پہلے اس پوزیشن میں آؤ کہ دشمن کے مقابلے میں آپ کی عسکری قوت بھی 19-20 کے فرق کے ساتھ پھر آپ پاؤ، پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے. اوکے، لیکن یار یہاں ان کے پاس یہ ایک ہائپر جو ہوتا ہے نا وہ ان کے پاس ہے. ابھی آپ امیجن کریں، دور نہ جائیں 1982 میں جب کیا ہوا تھا، پی ایل او جو لبنان میں تھی، اوکے، ان میں دو رائے تھی. ایک تھا کیا ابو جہاد جو تھا جو سعودی عرب کا ایجنٹ تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ لیٹ دا اسرائیلیز کم ان بیروت، پھر ہم ان کو ماریں گے. دوسری رائے یہ تھی کہ وہ اندر نہیں آئیں گے، وہ ہمارے اوپر اتنے میزائل اور اتنے بم ماریں گے کہ ہمیں تباہ کر دیں گے، تو ہمارا جو ہے نا وہ مطلب شکست ہو جائے گی، ہمیں بڑا نقصان ہوگا. تو وہ ہوا یہی
کہ اسرائیلی فوج تو اندر نہیں آئی بیروت کے اندر، یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ وہ اندر آئیں گے، اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ فائٹ ہوگی، ہم ان کو ماریں گے. وہ پاگل ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، بم ہیں، میزائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے. وہ اپنے ٹروپس کو وہاں لائے بغیر انہوں نے اتنا پنجا، ان کو پن پوائنٹ معلوم تھا کہ اس بنکر میں 30 فلسطینی ہیں، فلاں بلڈنگ میں یہ لوگ ہیں. وہ ایسے ایسے راکٹ مارتے تھے، اگر آپ نے دیکھے، میں نے تو دیکھے ہوئے ہیں، عمارتیں اڑا کے رکھ دیتے تھے، تیلا نہیں بچتا سی اتنے. اسرائیلی جو فلسطینی تھے وہ ڈیمورلائز ہو گئے کیونکہ they were waiting for the Israeli army to come inside and fight against them. لیکن ایسا تو ہوا نہیں. اوکے، اور یہی ان کی جو ہے، اور اس زمانے کی جو کیا عسکری ٹیکنالوجی تھی، ویپنز وغیرہ تھے، وہ تو اتنے ایڈوانس نہیں تھے جتنے آج کے ہیں. اور ہمارے پاس دیکھ لیں، حماس جو اسرائیل کی پراکسی ہے، اس کے پاس آپ دیکھ لیں کیا ہے، وہی 80s کے ویپن ہی ہے نا، راکٹ لانچر، کلیشنکوف ہینڈ گرنیڈ، یا کوئی وہ ٹوٹے پھوٹے سے سو کولڈ پھل چریاں. یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا اسرائیل واقعی اس دباؤ میں ہے کہ وہ آرمڈ ہے؟ نو، یہ صرف ایک بہانہ ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر تو جانا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی حماس جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ ہے. ناٹ ایٹ آل. اوکے، ہاں، فالس فلیگ کروانے ہو تو وہ حماس کی لیڈرشپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آؤ جی کر لو. وہ لنگڑے لوگوں کو جو ہے وہ دکھا رہے، آپ دیکھو تو صحیح، جس نے بساکیاں ڈالی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں لو جی یہ جہاد کرنے جا رہا ہے. جہاد کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ لوگوں نے ٹی شرٹ اور نکریں پہنی ہوئی ہیں فلسطینیوں نے، اور وہ موبائل لے کے اور فوٹو بنا رہے ہیں کہ لو جی یہ جہاد ہو رہا ہے. جیسے ابھی یہ سڈنی کے فالس فلیگ یا جتنے بھی ہے جی، اتنے 3000 مر گئے، کہڑے سنو بھینی ہے 3000 مر رہے ہیں، جن کو گولیاں لگی ہیں خون کا قطرہ تک نہیں دکھا رہے. تو بہرحال یار یہ چیزیں ہم کب تک جو ہے اپنے آپ کو ہم خود فریبی میں رکھیں گے؟ تو اس لیے اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا بولتے ہیں، پاکستان وہاں جا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. یار اس میں غریب فوجیوں کی کیا غلطی ہے؟ اوپر سے جو ان کو آرڈر ملتا ہے وہ تو اس کو فالو کریں گے. اوکے، تو جناب علی، جب ہم یہ جانتے ہیں، جب یہ چیز آغا وسیم نے تمام فیکٹ کے ساتھ ثابت کر دی ہوئی ہے کہ پاکستان 1947 سے لے کے 2026 ہے آج، ہاں، اس وقت تک پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے انڈر دا کنٹرول آف جوئش کے جو اتحادی ہیں، اوکے، وہ قادیانی ان کے پاس ہے. تو آپ اپنے ملک کو یہودیوں سے بینچودو آپ آزاد نہیں کروا سکتے. اوکے، تو آپ باتیں کر رہے ہو ہم القدس کو آزاد کروائیں گے. ایک شیر کا بچہ اٹھا تھا ذوالفقار علی بھٹو، اوکے، سوائے اس کے باقی تو سارے مادر چود ہیں. اپوزیشن عمران خان قادیانی، برسر اقتدار مادر چود نواز شریف جو 40 سال سے پاکستان کے حکمران بنے ہوئے ہیں. وجہ ان کا میرٹ کیا ہے؟ میرٹ یہ ہے کہ وہ مرزائی ہیں، دیٹس آل. نہ ان میں اتنی قابلیت ہے، نہ وہ مطلب پولیٹکس کو جانتے ہیں. اوکے، وہ قادیانیوں نے ان کو ایک مل لگا دی، وہ شیخ امین قادیانی نے، تو جناب علی وہ اربوں پتی بن کے ضیاء الحق قادیانی نے اس کو بنا کے اور آگے سے آگے لو جی پاکستان کی جو ہے وہ اقتدار کی کرسی اس خاندان کو دے دی ہوئی ہے. اور جس ملک دے وچ تھانے دار بھین چودو مرزیاں دی مرضی نال نہیں لادا، اوتھے پاکستان دے میں 40 سال حکومت کرنے والا خاندان وہ کیسے غیر مرزائی ہو سکتا ہے؟ بس اس قوم کا بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. اور اگر دوسرا لیڈر بھی چنا ماں چودوں نے، اور وہ بھی کیا نام ہے، عمران خان بھی قادیانی. اور یہ دلہ ماچود جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ حافظ ہے، یہ ہے، ارے ماچود حرامزادے کتی کے بچے، تو اگر مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان ملٹری کے اندر
رول آف فیتھ کو بحال کرتا، جو مرزیوں کو فوج میں بڑے عہدے لینے سے روکتا ہے. یار یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی، میں جب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی سامراجی اور کیا بولتے ہیں امریکی سامراج کے اتحاد سے نہیں نکلے گا، قطعاً نہیں نکلے گا. اوکے، خواہ امریکہ ہر بار آپ کو دھوکہ دے گا، 65 میں بھی 71 میں بھی، لیکن آپ پھر بھی اس کے ہی کتے رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ماں چودو اور حرام زادو، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ قادیانی ہے. پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے، جو اندر اصل حکومت ہے، جو مافیا ہے، وہ ربوا مافیا، اور یہ ماں چودو حرام زادو یہ امریکہ کی اور سامراج کی اتحادی ہے. اوکے، تو اس لیے جب تک پاکستان اور امریکہ کے اوپر ریلائی کرنا خودکشی ہے. اوکے، تو جب تک پاکستان اس سرکل سے باہر نہیں نکلتا نا، جب تک آپ کا ٹوٹل کنٹرول قادیانی ہے، اوکے، تو وہ آپ کبھی بھی صحیح معنوں میں پاکستان کو انگریز کے بعد قادیانی اور امریکی غلامی سے نہیں نکال سکتے. آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ماں چود حرام زادو. اور وہ 15-20 سال پہلے کیا کہا تھا اس قادیانی حرام زادے نے، کیا لال ٹوپی والے کتے نے، جی 5 سال بعد پاکستان جو ہے نا وہ دنیا کی سپر پاور ہوگا. اب 15-20 سال ہو گئے، ماں چود اس سے پوچھو تو صحیح کیا ہوا تمہارے پیش گوئی کو. تو اس قسم کی ساری فیک قسم کے لوگ آ کے غلط انفارمیشن دے کے، تو بھائی بات یہ ہے کہ جب تک یہ سٹرکچر رہے گا، جب تک یہ کنٹرول رہے گا پاکستان کے اندر قادیانیوں کا، وہ ہم سامراج کے ایک کتے کے طور پر ان کے کال کے اوپر سٹ ڈاؤن، ہم سٹ ہو جائیں، سٹینڈ اپ ہو جائیں گے. یہ ریالٹی ہے. تو جناب علی اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے کہ ٹرمپ نے کہا اپنی فوج وہاں بھیج دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھیج دیتے ہیں. کیوں؟ بنیاد کیا ہے؟ اوکے، یہاں ہوتا ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر جو اینٹی قادیانی تھا، اوکے، اس نے فنگر دکھانی تھی ان کو. اوکے، اول تو اس چیز کی نوبت ہی نہیں آنی تھی. اس نے تو اپنے پیپلز پارٹی کے ورکرز تک کو جو ہے فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو باقی یہ کیونکہ پاکستان کا اوپر سے نیچے تک سارا جو ہے وہ قادیانی کنٹرول ہے، اور جب ٹرمپ نے کہا کہ اپنے فوج بھیجو، انہوں نے مرزا مسرور کی طرف دیکھا، مرزا مسرور نے گرین وہ سگنل دے دیا، چاہو جی. یہ خلاصہ ہے، اس سے باہر کبھی کوئی ماں چود آ کے اس چیز کو جو ہے نا ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ ریالٹی ہے. اوکے، تو اب کیا ہوگا؟ اوکے، یہی ہے کہ جناب علی اگر کوئی چیز، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام اگر کوئی وہاں ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے جس سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کا کوئی نہ کوئی ریزن ساری دنیا میں دیں گے، اور اس کے پیچھے بھی اسرائیل اور امریکہ ہی ہوگا. اوکے، تو یہ ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھا کے سیڑھی کھینچ بھی لیتے ہیں. کیا پتر ہوں تو جا. تو کیونکہ ہمارے قادیانی حکمران جو ہیں وہ اتنے فرما بردار ہیں کہ ہر قسم کا جو ہے وہ، اب یہ ہے جی عمران خان نے اعتراض کر لیا، ماں چود کتی دے پتر تو، اس لیے انہوں نے بلایا سی ان کا کیا نتن یاہو ہے ماں چود کو. اوکے، 4-5 گھنٹے آ کے تیرے ساتھ اس نے اسلام آباد میں بیٹھ کے کیا کیا تھا؟ حرام زادے، تو بھی تو دلہ گشتی دا پتر یہودی ہے. تو سارے یہودی ہیں، ادھر بھی جاؤ گے ادھر بھی جاؤ گے، یہ قادیانیوں کے روپ میں آپ کو یہودی ملیں گے پاکستان کے.
تو اسی لیے اس کا حل یہ ہے جو آغا وسیم کہہ رہا ہے، قوم کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ یہاں پوری تبدیلی ایک انقلاب کے ذریعے آئے گی، اور یہ انقلاب جو ہے اسی نظریے پہ آ سکتا ہے جو نظریہ مرزائی ہٹاؤ تحریک کا ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دن بدن مہنگائی ہو رہی ہے، دن بدن بے روزگاری ہو رہی ہے، پاکستان میں جو 1-2% قادیانی طبقہ ہے وہ امیر سے امیر تر، آپ ماں چود کی ہر روز کر دیتے ہیں جی شیزان کا بائیک آؤٹ کریں، اس کا کریں، اس کا کریں، گانڈو تو حکومت تو دیکھو کس کے ہاتھ میں ہے، اس کا بائیک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ تمام سیاسی پارٹیوں کا بائیک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ اوکے، ساری وہ جو پاکستان میں ایک جس کی ٹوپی بنتی ہے جس کپڑے کی، اور جس کے جوتی بنتی ہے، لباس بنتا ہے، جو مسالے ڈالے جاتے ہیں کھانے کے اندر، جو آٹا، جو شوگر، جو چینی، جو چیزیں جو ہیں وہ آتی مرضیوں کے فیکٹریوں سے، کس کس کا بائیکاٹ کرو گے ماں چودو؟ بھوکے مرنا ہے پھر؟ سارے پاکستان کے وسائل کے مالک وہ ہیں، اور آپ لگے ہوئے ہیں جی شیزان کا بائیکاٹ کر دو، سو وٹ؟ کس کس کا بائیکاٹ کرو گے؟ بینچو دو، اس سے اچھا یہ ہے کہ پوری حکومت کا بائیکاٹ کرو، پورے انقلاب کے لیے آؤ، کرو قبضہ ان ماچودوں کی فیکٹریوں کے اوپر، شوگر یہ جو زورلائی ممیسیے کی ہیں اور ان کی ہیں، ان کی ہیں، سارے مرضی ہیں ماچود یہ۔ تو جب تک یہ رہے گا وہ، اور پھر یہ کھیل ہو رہا ہے پاکستان میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں علیحدگی پسندگی، علیحد پسندانہ رجحان کا، تو اس کے پیچھے بھی مرزئی ہیں سب ٹوٹل، جو پشتونوں کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھی ماچود مرزئی ہیں، جو پنجابیوں کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھی بینچود مرزئی ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے، یہاں کے عوام ہی ایک ایسے ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں، چلو ایک کچھ فوج ہے، کوئی اسلحہ ہے، کوئی کچھ نہ ایٹمی اسلحہ تک سب کچھ ہے، اگر یہ ریاست ہی ٹوٹ پھوٹ گئی تو کامیابی تو اسرائیل کی ہے، پھر مسلمانوں کی اور زیادہ شامت آئے گی کیونکہ کل کو یقیناً پاکستان نے بچنا ہے، یہاں ذوالفقار علی بھٹو جیسا کوئی نہ کوئی لیڈر آئے گا، کوئی آغا وسیم کی سوچ لے کے آئے گا، کیونکہ اللہ نے کوئی نہ کوئی تو وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز کو آپ اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، یہ قادیانی ہیں، اور قادیانی پاکستان کے مالک ہیں، اور قادیانی جو ہیں یہودیوں کے اتحادی ہیں، سمپل سی بات صرف یہی ہے۔ اوکے، اب آپ اندازہ لگائیں، وہ ماچود پاکستان کا فورن منسٹر جب اسرائیل کے سارا ہو رہا تھا، جب بھی یونائٹڈ نیشن کے اندر یا کوئی انٹرنیشنل فارم کے اوپر کوئی بات ہوتی تھی، کیا چودھری ظفر اللہ خان، وہ ماچود جو ہے یا تو وہاں سے بھاگ جاتا تھا، کسی اور جگہ چلا جاتا تھا، یا کیا نام ہے کسی اور موضوع پہ بات کرتا تھا، اور بتایا یہ جا رہا تھا پاکستان کے اندر کہ جی جناب اس نے تو بڑا سٹینڈ لیا، یہ کیا وہ کیا۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ دسمبر 1948 میں کوئی بڑے اہم اجلاس ہونا تھا فلسطین کے مسئلے کے اوپر، اوکے، اور یہودیوں کی انڈرسٹینڈنگ سے وہ جناب بجائے اس مسئلے کے اوپر نیو یارک میں جا کے بات کرتا، وہ پیرس میں آ کے تو جناب وہ کہ ان کو مسلمان بنانا چاہیے یا ان کو نہیں بنانا چاہیے، اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے کے، لو جی رات گئی بات گئی۔ اور بہت سے اہم موقعوں کے اوپر جب کہ اس کی وہاں ضرورت ہوتی تھی تو یہ جناب کیسی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، یا وہ ماچد پاکستان آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اور یہی چیزیں جو ہیں وہ محمد علی جناح کو احساس ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کو ٹائم ہی نہیں دیا گیا، مار دیا گیا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے، سمجھنی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ یہاں پر قادیانیوں کو جو اداروں میں ہیں، جو رولنگ سرکل میں ہے، ان کو ختم کیا جائے۔ اس کے بغیر آپ کبھی بھی، پاکستان میں معدنیات بھی ہیں، پاکستان میں کیا بولتے ہیں اچھی فصلیں بھی تیار ہوتی ہیں، پاکستان کے لوگ محنتی بھی ہیں، پاکستان کو قدرت نے بہت کچھ تحفے میں دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غریب کیوں ہیں؟ صرف امیر کون ہیں؟ قادیانی ہیں ماں چودو۔ اوکے،
تو اس کا جو بنیادی نقص ہے وہ میں بتا چکا ہوں، ایک بار نہیں کئی بار بتا چکا ہوں، اور سارے مکمل شواہد کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ پاکستان فرام دا ویری فرسٹ ڈے وہ قادیانی نرخے میں آ گیا تھا، اور تاریخ میں یہ پہلی بار اس کے اوپر جو میں قوم کی توجہ دلا رہا ہوں، اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے کہ میں نے پاکستان کے نقص کو بتا دیا ہے۔ کاش کہ میرے پاس اتنے اختیارات ہوتے، لیکن ساڑی گل سنتا کون، پہن چود مولوی سب سے آگے ہماری مخالفت کے، مولوی بھی زیادہ تر گانڈو جو ہیں وہ قادیانیوں کے کتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ صرف مذہبی نہیں ہے، آپ اس کو مذہبی مسئلے تک نہ رکھیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، اور انہوں نے پاکستان بنگلہ دیش بنانے میں ان مادر چودوں کا ہاتھ ہے، ایکسپلوٹیشن ٹوٹل ان کی تھی۔ اوکے، اب یہ بلوچستان کو بھی علیحدہ کروانا چاہتے ہیں، پشتونستان کو بھی علیحدہ کروانا چاہتے ہیں۔ اگین اینڈ اگین آپ تاریخ جا کے دیکھ لیں، جس دن 1953 میں انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ پنجاب کے اندر ہماری بڑی مخالفت ہے، اس دن کے بعد سے انہوں نے تمام دوسرے چھوٹے صوبوں میں جا کے پنجابیوں کے خلاف انہوں نے ماں چودوں نے، حالانکہ خود ان کی اکثریت جو ہے وہ ایسٹ پنجاب سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا جی پنجابی استحصال کر رہے ہیں، پنجابی یہ کر رہے ہیں، پنجابی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آج جناب وہ یہ تو یہ فیکٹس ہیں، اس سے انکار کون کر سکتا ہے؟ کوئی آئے تو سامنے ماں چود۔ دیکھیں جناب علی، میں تو ہمیشہ پورے ثبوت فراہم کرتا ہوں کہ پاکستان فرام دا ویری فرسٹ ڈے وہ قادیانیوں کے نرخے میں آ گیا ہوا تھا۔ اوکے، ایون بیفور پارٹیشن، اوکے، یہ چودھری ظفر اللہ خان کو منسٹری ملی تھی، اور اس ایز اے مسلم کہ جی یہ دا ریپریزنٹیٹیو آف انڈین مسلمز، اوکے، وہاں اس زمانے میں کچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ یار یہ تو مرزئی ہے، مسلمان تو ہے نہیں، اوکے، تو اس کی مخالفت کی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اس کی خبر بھی لگائی ہوئی ہے 12 مئی 1939 کا، تو وہ اس میں دیکھیے کن لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی۔ یہ سارے جن کے میں نے یہ رنگوں میں کیا ہوا ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جب پاکستان بنا تو پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک ہوئے، جس میں ملک سرفروز خان نون، یہ مادر چوت قادیانی تھا، اس کا ثبوت بھی میں دے چکا ہوں۔ نواب مظفر خان قادیانی نواز تھا، بظاہر تو شیعہ تھا لیکن بہرحال اندر خانی قادیانی نواز تھا۔ جسٹس شیخ دین محمد یہ قادیانی تھا، یہ پاکستان میں اس کو بڑے عہدہ ملا۔ ملک محمد حیات خان صاحب نون، یہ مادر چود مرزئی تھا، اوکے۔ نواب اللہ بخش صاحب ٹوانا، یہ خاندان قادیانی ہے۔ نواب محمد شاہ نواز خان، یہ بھی، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بعد بننے کے بعد ان کو بڑے بڑے عہدے ملے، کوئی وزیر اعظم بنا، کوئی گورنر بنا، کوئی بڑے بڑے عہدے، اوکے۔ تو پھر نواب ممٹوٹ، کیا نام ہے اس کا، جو بھی اس کا، خیر، تو ملک خضر حیات صاحب ٹوانا، یہ بھی مرزئی۔ نواب نثار علی خان صاحب قزلباش، یہ بظاہر تو وہ شیعہ تھا لیکن اس کی بہت زیادہ قربت مرزئیوں کے ساتھ تھی، اور یہ بھی مرزئی ہونا ہوتا ہے، ڈزنٹ میٹر، مرزئی کے ساتھ آپ خوش کلامی بھی کریں تو آپ مرزئی ہو گئے، کیونکہ یہ حضور پاک کے دشمن ہیں، اسلام کا، یہ زندیق قادیانی ہیں، یہ زندیق کافر ہیں باچو، تو اس لیے ان سے دور رہو، اوکے۔ آگے خان بہادر حاجی رحیم بخش، یہ سیکٹری آل انڈیا مسلم کانفرنس۔ یہ پھر آگے جی فقیر سید نجم الدین صاحب رئیس لاہور، خان بہادر سید مراتب علی صاحب لاہور، یہ بھی اہل تشیع تھا لیکن بہرحال یہ کیا نام ہے، جگنو کیا ہے وہ جو، ہاں، یہ ان کی بھی کوئی اس کی رشتہ داری ہے۔ بہرحال خان صاحب حکیم احمد شجاع صاحب، خان بہادر میاں احمد یار خان صاحب دولتانہ، یہ دولتانے کا والد تھا ماچو، یہ پکے مرزئی تھے، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ جناب علی کیا بولتے ہیں،
دولتانہ نے 1953 میں قادیانیوں کے خلاف موومنٹ چلا، حالانکہ وہ خود مرزائی تھا. اچھا، یہ گرمانی بہادر میاں مشتاق احمد صاحب گرمانی، یہ ماچوت بھی مرزائی تھا. یہ پاکستان بننے کے بعد یہ لگ بھگ سبھی لوگ جو ہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر آئے، ان میں ایک ماچوت مسلمان نہیں ہے. تو جناب عالی، اسلام کے نام پر ایک ملک لیا گیا ہے، اور سب جو اس کے حکمران بنائے گئے ہیں وہ سب اسلام کے سب سے بڑے دشمن قادیانی. تو جب تک ہم اس قادیانی قلعے کو پاش نہیں کرتے تب تک کبھی اسرائیل کا تھریٹ رہے گا، کبھی طالبان کا تھریٹ رہے گا، کبھی ہندوستان کا، کبھی کسی کا. تو اس لیے، کیونکہ اگین میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ ہمیں امریکہ کے بلاک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود کفیل ہونا پڑے گا. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کوشش کر رہا تھا کہ اسلامی بلاک بنایا جائے. اگر کفار کی اور مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی روس آپ کی مدد کرے گا، کوئی آپ سمجھتے ہیں چین مدد کرے گا؟ ان لوگوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں ان ریاستوں کے. اوکے، وہ مسلمان جن سے ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، وہ اس کے لیے ایٹمی جنگ کے لیے تو نہیں آ جائیں گے. اور یہ تو ایک بندر بانٹ ہے، وہ امریکہ بھی کھا رہا ہے اور دوسری بڑی طاقتیں بھی کھا رہی ہیں. یہ آرام سے یہاں کے لوگ رہ رہے ہیں. یہ پاگل ہیں کہ یہ جناب علی ایران کے لیے جو ہے وہ اپنی فوج بھیج دیں گے. تو اس لیے یہ بدماشوں کا آپس میں معاملہ ہے، اور خود بھی طاقتور بنو، پہلوان بھی بنو، اور پھر ان کی بدماشی کو چیلنج کرو. اور یہ صرف اور صرف اس وقت پاسبل ہو سکتا ہے جب اس ملک کے اندر، پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو دوبارہ سے شروع نہیں کیا جاتا، اور جس کا کہ آغا وسیم بار بار سوشل میڈیا میں بتا رہا ہے. ورنہ آپ کے مشکلات بد سے بدتر ہوتی جائیں گی. تو یہ میں نے مثالیں دی ہیں، چھوٹی موٹی ہیں، ان کو دیکھیں، سنیں، اس چیز کے اوپر حیران نہ ہو کہ وہ فوج کیوں ادھر بھیج دی. اوکے، ماچودو، آپ کا ملک کا حکمران جو ہے وہ ہی یہودی ہے. اوکے، اور یہ وہ بھی دیکھ لو ہے جی، وہ کہتے تھے جی طالبان آئیں گے اور بیت المقدس فتح کر لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو طالبان یہودیوں کے ساتھ ہیں. تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا ہولڈ ہے پاکستان کے اداروں کے اندر، کہ جتنے بھی گزشتہ جنریشن کے بڑے بڑے وزیر اعظم اور گورنر اور سارے، ان کی میں نے آپ کو لسٹ بتا دی ہے، یہ سارے مادر چوت مرزائی تھے اور یہی پاکستان کے مالک بنے. آج ان کی تیسری نسلیں ہیں. شرم پھر بھی پاکستان کے لوگوں کو نہیں آتی. کوئی مولوی نہیں بولے گا اس کے اوپر، بڑے پہن چوت نے مولوی. قادیانی کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اپنا جس کو وہ مکہ مدینہ جیسا بلکہ اس سے بڑا درجہ دیتے ہیں، وہ قادیان جیسے ہی اس بستی میں داخل ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں دیکھیں ہم نے قادیان چھوڑ دیا پاکستان کے لیے. تو چھوٹا جا ایک بدبودار قصبہ چھڑ کے تسی اوکے پورے ملک پاکستان کے بادشاہ بن گئے ہو. اوکے، اور مخالفت بھی کرتے رہے. 13 جون 1947 تک مخالفت کرتے رہے، پاکستان نہیں بننا چاہیے، بن رہا ہے تو اب کیا کریں، ہم پھر وہاں جا لے جائیں گے. یہ ہوتی ہیں آغا وسیم کی باتیں. کوئی بولے تو صحیح، کوئی ماں چود لبرل حرام زیادہ کتی دے بچے. اب دیکھیے بارہا میں بھی یار ویسے عوام سے بھی میں حیران ہو گیا ہوں، بڑی بغیر بہن چود، اور کتنی بار کہہ چکا ہوں ماں چودو، جب تم ان کے سنتے ہو تو آپ کیوں نہیں کومنٹس میں ان کو پوچھتے اوکے کہ جس نقص پاکستان کے سب سے بڑے نقص کے کا ایک بندہ ہے، دعویٰ کرتا ہے یہ سب سے بڑا نقص ہے، آپ اتنے بڑے بڑے جرنلسٹ ہو، یہ ہو وہ ہو، آؤ اس کی بات کا جواب تو دو. یہ لوگ بھی تو، حالانکہ اس سے کیا ہوگا، ایٹ لیسٹ
جو وہ قادیانی لائنز کے اوپر کھل کے باتیں کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ دباؤ میں آ جائیں گے کہ لوگ اب جاننا شروع ہو گئے ہیں فیکٹس، اب ہمارا بیانیہ نہیں چلے گا. لیکن جتنے بے حسی ہو جائے اتنے پھر بھینڈ چودکی ہوندی ہے، اور یہ کر رہے ہیں. یہ ہیں عوام پاکستان کے. میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ ایک بھی بندہ جو ہے، میں برسوں سے کہہ رہا ہوں یار یہ فلو آف ڈس انفارمیشن روکنے کا ایک یہ بڑا افیکٹو راستہ ہے. جو جرنلسٹ بولتا ہے، جو ماچو لبرل بولتا ہے، اس کو میری باتوں کا جو ریفرنس دو، آؤ اس کے سامنے. لیکن یہ خاموش تماشا ہی ہے، گونگے شیطان ہے یہ ماچوت. کیا کیا جائے؟ اچھا جی دیکھو، میں جب کہتا ہوں کہ پاکستان، یار آپ امیجن کریں الاٹمنٹ کا محکمہ جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے انڈر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ماچوت کس کے پاس ہے؟ بظاہر جس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، پاکستان کی ریاست کا کوئی عہدہ نہیں ہے، مرزا بشیر وہ کنجر کے پاس ہے. وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس کو کتنی زمین، کون سا یہ ملنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو ریاست کے اندر ریاست کون بنا رہا ہے؟ وہ ماچو دو دسو ہے نہیں تاڑیاں ماواں تے قادیانی آئے سن تے تسی پیدا ہوئے سو جرنلسٹ ہو. جرنلسٹ تو تم لوگوں کو کہنا نہیں چاہیے، تم ہو کنجرسٹ. کیونکہ کنجر کا پیشہ جو ہے نا آج کے موجودہ دور کے جرنلسٹوں سے زیادہ باعزت ہے. اوکے، اس لیے ماں چود ہو آپ، بغیرت ہو آپ، گشتیوں کے اولادیں ہو. پاکستان کو بچانا ہے. آغا وسیم اس مشن کے اوپر کام کر رہا ہے، اس لیے عوام میرا ساتھ دیں. پاکستان ہے تو امت مسلمہ کی خیر ہے اس میں، ادروائز جو ہوتا ڈال تھی سوچ نہیں سکو گے. جب وہ کیا بولتے ہیں، جب میں لیبیا میں ہوتا تھا نا، تو وہ کرنل قذافی نے باقاعدہ وہ علاقوں کو جہاں پر یہ کیمپ لگے ہوتے تھے نا، کیا بولتے ہیں، اس میں وہ شرم محسوس نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا اس کو ہم ایز اٹ از بیان کریں کہ وہ ایک خیمے کے، ایک خیموں میں خانہ بدوش لوگ رہتے تھے، غریب لوگ تھے، لیبینز. اٹیلین وہاں آرمی ہوتی تھی، تو جب وہ انڈر دا کیا اس کی کالونی تھا، کیا اٹلی کی، تو یہ وہ کیا کرتے تھے کہ خیمے کے باہر ایک اٹلی کا فوجی جو ہے نا وہ لگا دیتا تھا اپنی ٹوپی اور اندر چلا جاتا تھا. جب فارغ ہوتا تھا پینٹ شینٹ اور کر کے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ باہر آتا تھا. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے پوچھ سکے، کیونکہ مسلح لوگ یہ وہ کہتا تھا اس قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. اب کوئی اٹیلین یہاں پھتک نہیں سکتا. تو یہ ہوتا ہے کہ قوم کو بتانا پھر پڑتا ہے یہ چیزیں، کیونکہ فراموش کر دیتے ہیں. یہ ان کی میموری کوئی ایک دن پہلے کیا کھایا یہ یاد نہیں رہتا لوگوں کو، تو یہ 100 سال کی ہسٹری کیسے یاد رکھیں گے. تو اس لیے چیزوں کو رپیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کی یادداشت میں یہ چیزیں رہیں. اور میں یہ بتا رہا ہوں، مجھے جواب دو کہ حکومت پاکستان کے کس عہدے کے تحت اس کو ماچوت کو الاٹمنٹ کا بنایا گیا. یہ ڈیسائیڈ کرتا تھا. یہ تو خیر چھوٹا محکمہ ہے الاٹمنٹ، یہ تو پاکستان کے فوجیوں کو اس نے کہا کہ جا کے کشمیر میں جنگ کرو، اور وہ چلے گئے تھے. اس کے اوپر کوئی نہیں بولے گا. بہت آج جتنی بھی قبضہ گروپ، یہ ماں چود، یہ جو کیا نام ہے، پنجاب گورنمنٹ یا دوسرے ہے جی، یہ نجائز تجاوزات کو ختم کرنا ہے. ماں چودو کجری دے پترا، جاؤ مال دیا ساریاں دکانیں خالی کراؤ. ماں چودو حرام زادو، جاؤ کیا بولتے ہیں اس کو، ماڈل ٹاؤن کے کوٹھیاں پر جو ہے نجائز قبضہ قادیانیوں نے کیا، اس کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ کتی ہوئے بچوں، ایک ریڑی وان کو تم اٹھا کے تو بیچارے کو کر رہے ہو. حرامزادو، کتی کے بچوں. خدا کی قسم ہے، انارکلی، نیلا گنبد، کیا بولتے ہیں دیال سنگھ کالج، یہ کیا اسلامیہ کالج، ایف سی کالج،
बड़े बड़े तालीमी इदारे, हर चीज सारे कादियानियों के कब्जे में है। तो आप लोगों को शर्म नहीं आती यार? आप तारीफें कर रहे होगे जी उसने क्या पुल बना दिया, ये कर दिया। नाजायज कब्जा सबसे पहले माचोद कादियानियों ने शुरू किया था और यहां से करप्शन की बुनियाद पड़ी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन कोई नहीं बोलता, मैं क्या करूं यार, अब ये भी तो बेहिस्सी कौम हो चुकी हुई है ना। वाघा बॉर्डर इर्द गिर्द सियालकोट जहां से भी जो महाजरीन आते थे वहां पर इन्होंने कैंप लगाए होते थे मरज़इयों ने। ओके, लोगों को आते थे, उनको जनाब वो खाना दे देते थे, पानी पिला देते थे और उसके बाद उसकी बायत करवा कर, जो गरीब से लोग होते थे बेचारे नहीं समझते थे ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उसको जनाब फिर वो रतन बाग भेज देते थे। जो औरत, जो खूबसूरत औरत होती थी उसको ये अपने पास रख लेते थे। हुकूमत और मैंने माजी में जो वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें यह बताया हुआ है कि जो लुटी पुटी औरतें आती थीं, खुदा की कसम ये इनको लोंडिया बना लेते थे। ये मेरा दावा नहीं है, मैंने इनके ज़राए अबलाग से वो कटिंग्स लगा के रखी हुई हैं कि इनका कोई मुबल्लग था, वो एक औरत को ले गया तो उसके कोई इख्तलाफ हो गए, फिर जमात कादियानी ने उसको लेटर लिखा कि जो औरत है उसको, जो लौंडी रखी है उसको वापस करो अब हमें। ओके, और ये मैंने कटिंग लगाई भी हुई है, किसी वीडियो में है मेरी। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख लें, बाज याफ्ता बच्चे और औरतें, ये सारा माचोद कादियानियों के पास सारा निज़ाम था। ये बच्चों को जो है खाना वाना खिलौना दे के तो रतन बाग भेज देते थे, वहाँ इनको जनाब वो क्या बोलते हैं कादियानी जमात में बच्चों को शामिल कर लिया जाता था। बच्चों को क्या पता हो इन चीज़ों का, सादा से देहाती लोगों को मरते हुए आए हैं भूख पानी से, अगर उसको को लो जी तुम्हें रोटी भी देते हैं बायत भी कर लो, उसको क्या, उसको ना नॉलेज है। जो नहीं करते थे उसको कहते जा दफ़ा, मार देते थे या कुछ जो है धकेल देते थे वापस हिंदुस्तान की तरफ। इन रियलिटीज़ की तरफ कोई नहीं बोलता। यानी 25 करोड़ अवाम में सिर्फ एक बंदा आगा वसीम है, जुल्म है। पता नहीं, बहरहाल सारे ओहदे हमेशा जो है ख़ास तौर पे जैसे पुलिस फौज इधर, ओके, जो रिट ऑफ स्टेट को कायम रखने वाले होते हैं, इनके बड़े बड़े अफसर हमेशा से, आज भी कल भी मरज़ई थे। ओके, अब आप देखें वो मिर्ज़ा कह रहा है कि कादियान के दरवेश की इमदाद के लिए जो पैसे भेजने हैं वो ये वो एक इकबाल बेगम साहबा जो चौधरी बशीर मोहम्मद साहब, पसर चौधरी, पिसरे चौधरी फ़कीर मोहम्मद साहब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस लाहौर की एहलिया हैं, उसने जनाब 30 रुपये फंडिंग दी है कादियान के कुत्तों के लिए। ये मर्ज़ी है ना। यानी आप इमेजिन करें कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो है पुलिस का, ओके, वो भी मर्ज़ी है और बहुत सारे। मैं तो वैसे सिर्फ क्योंकि मुझे शक है कि मैं इस ख़ानदान को जानता हूँ। ओके, तो बहरहाल इस तरह के यानी हर शोबे में आप इनके बड़े बड़े अफसर मरज़ई देखेंगे। ओके, और फिर ये कहा जा रहा है कि लो जी मरज़इयों के साथ तो पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। माचो तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगेन एंड अगेन मैं यही कहूँगा कि ये मालक बने थे ऊपर से लेके नीचे तक, और आज तक यही सूरत हाल है। इस चीज़ को आप खुदा के लिए इसके ऊपर जो है कौम को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें। अगर आपने ख़त्म नबूवत के लिए काम करना है, अगर आपने मुल्क को बचाने के लिए कुछ कोशिश करनी है, तो इसकी तरफ तवज्जो दें। हरामजादो, तुम लोग सिर्फ़ और सिर्फ हरामजादे कुत्ती के बच्चे मौलवियों के पीछे लगे हुए हो। मौलवी भी खुदा की कसम है, अल्लाह की कसम है, मौलवी भी इनके पेरोल पर हैं। आज तक ये बातें, ये हक़ाइक़ मौलवियों ने नहीं की और ना तक क़यामत करेंगे, क्योंकि ये नज़रियाती लोग नहीं हैं, ये कमिटेड नहीं है, ये अल्लाह और नबी के लिए जान देने का लोगों को तो कहते हैं, खुद ये माचोद जो हैं जान तो दूर की बात है बयान देना नहीं पसंद करते। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है इन अमूर के ऊपर।
یہ بھی دیکھ لیجئے تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کی تشریف آوری. لو جی یہ جو ہے مورخہ 8 دسمبر 1948 کو جناب ڈپٹی فلانا فلانا ماچود جو ہے وہ آیا چنیوٹ میں، اور اس نے جناب محمود اللہ شاہ صاحب ہیڈ ماسٹر تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی دعوت پر آپ ہمارے اسکول میں بھی تشریف لائے. آپ کے ہمراہ علاوہ دیگر احباب کے سپریڈنٹ صاحب پولیس بھی تھے. آپ نے ہائی کلاسز کے طلبہ کی رائفل پریڈ ملاحت فرمائی. یعنی سکولوں میں بھی مرزیوں کے سکولوں میں بھی ان کو جو ہے مسلح تربیت دی جا رہی ہے رائفل چلانے کی، رائفل پریڈ. تو اب ایک مادر چود حرامزادہ ڈپٹی انسپیکٹر پولیس، اس زمانے میں بھی مرزئی تھا، آج بھی مرزئی ہیں یہ ماں چود کتی دے پترو حرامزادو. میں نے تو بلکہ اگین اینڈ اگین میں نے وہ کیا بدماشی کے اوپر بھی، جو پاکستان میں جتنی بھی بدماشی خاص طور پہ پنجاب میں، وہ تمام کے تمام یہ مرزئی بڑے بڑے انسپیکٹر جو ہیں، اور کیا ان کے عہدے ہوتے ہیں ماں چودوں کے، یہ سب مرزئی ہوتے ہیں، خدا کی قسم مرزئی ہوتے ہیں. آپ لوگ کیسے ان کے یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے راغب کرتے ہیں بدماشی کی طرف، تھوڑے سے بڑھتے ہیں ان کو بیچاروں کو مروا بھی دیتے ہیں. اوکے تو پاکستان وہ میں نے بلکہ اس کے اوپر 2-3 ماضی میں ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں کہ بدماشی کے غنڈہ گردی اور ڈان اور یہ ساری مادر چودکی جو ہے یہ مرزئی کرواتے ہیں. یہ پولیس افسر سارے مرزئی ہوتے ہیں. ماں چودو حرامزادو اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے تم مرزئیوں کے پیچھے ڈان بنتے ہو، مرزئی ہی تمہیں مروا دیتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے یہ ان راستوں کو ترک کرو. اور وہ ماں چود آج کل کوئی بونڈی قسم کے جرنلسٹ آ کے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی فلانا بدماش بڑا بہادر سی، فلانا بدماش نے یہ کر دیا، فلانا، ان کو ہیرو بنا رہے ہیں. وہ بیچارے جو ہیں وہ مس یوز ہوئے ہیں، ان کو ہیرو نہ بناؤ. اوکے مس یوز ہوئے ہیں قادیانیوں کے. یہ کہو کہ قادیانیوں نے کیسے مروا دیا. تو یہ فیکٹس آپ کے سامنے، آپ نہ مانیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو اپنا بیانیہ جاری رکھوں گا. ماضی میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ریڈیو پاکستان جو ایک قومی ادارہ تھا، اور یہ جناب عالی پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور وہ کیا جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ راستے میں کیسے کٹ رہے ہیں، اور کیا بدبختی ہو رہی ہے، کیا کچھ جو ہے ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر وہ ریڈیو پاکستان کے اوپر پروگرام نہیں ہو رہے. صرف یہ شب و روز قادیان کے شب و روز اس وقت کیا ہو رہا ہے، قادیان میں یہ ہو رہا ہے، قادیان میں یہ ہو رہا ہے. مرزا محمود کنجر نے یہ بیان دیا ہے قادیانیوں کو، لوگوں کو، ان کو یہ کہا ہے کہ جناب علی آپ مورچوں میں ڈٹے رہو، آپ کے لیے فوج آ رہی ہے، آپ کے لیے، اور وہ فوج گئی بھی. اوکے کسی اور کو ریسکیو کروانے نہیں گئے، یہ صرف اور صرف قادیان گئے ہیں. بولو ماں چودو کتی دے پترو حرامزادے لبرل سیکولرز. یہ چیزیں تم کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ تم کانے ہو، مرزئیاں دے کانے ہو. تاڑیاں ماواں نے منہ کالا کروایا سی نا مرزئیاں نال، تسی تد پیدا ہوئے سو. اتوں تو لے کے تھلے تک جڑے اج 70 سال دے نے وہ بھی، تے جڑے اج 15-16 سال دے نے وہ بھی. سمجھے ہو؟ جس میں وہ ایک اور بھی ہے، وہ مادر چوت کیا نام ہے، مرزا غلام قادیانی کی قبر پہ فاتحہ کرنے والا، اور دیکھو اس کو مسلمان ایک اسلامسٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ جان کے یہ ماں چود حرامزادہ قادیان گٹو رام کیا نام ہے، اور یا مقبول جان وہاں گیا اور اس نے یہ یار یہ امیجن کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بتانا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اوکے اس ماں چود نے اتنے بڑی توہین کی ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے ایک مرزئی باجوے کو انعام دے رہا ہے. یہ حضور کی توہین نہیں ہے تو کس کی ہے؟ کسی نے نہیں اس کو پوچھا، ماں چود نے، کسی مولوی نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا کہ کیا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندیق قادیانی کی تعریف کرے گا؟ ہرگز نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ
ایسے لوگوں کے نام بھی نہیں لینے چاہیے. کجا تعریف ہوئے گی میرے پیارے نبی کیسے. ظاہر ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے نبی کو خواب میں دیکھا. اور یہ ماں چوت توہین کر رہا ہے, جھوٹا خواب بھی سنا کے اور جھوٹے بیان بھی دے کے. کسی حرام زادے نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا. تو ایسی قوم کے اوپر ذلت اور رسوائی ہوئے گی نا. اٹھو اٹھو خدا کا واسطہ اٹھو. خیر تو میں یہ بیان کر رہا ہوں یار, یہ دیکھیے ریاست کا ادارہ ہے ریڈیو پاکستان لاہور سے احیاء اسلام پر تقریر. احیاء اسلام اور سائنس اور مذہب میں مطابقت کے موضوع پر جناب قاضی محمد اسلم صاحب, ہیڈ آف فلاسفی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی, 13 مئی بروز جمعرات رات 9:30 بجے ریڈیو پاکستان لاہور سے انگریزی میں تقریر نشر فرمائیں گے. اب ایک مرضی جو ہے وہ احیاء اسلام کے اوپر آپ کو آ کے دے رہا ہے پاکستان کے قومی ادارے کے اندر. میں ہوں کی کہہ سکنا. اور جانتے ہو یہ کون ہے, اور جانتے ہو یہ کون ہے, یہ ماچودو, یہ بہت بڑا مرضی تھا ادھر. آئی تھنک ادھر کیا بولتے ہیں امرتسر سے. اس کا ایک بھتیجا یا بھانجا جو تھا اس کے ناجائز تعلقات تھے مرزائی خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ, جس کی شادی جو ہے اس کی عمر سے کیا کہتے ہیں 30-35 سال بڑا آدمی تھا, نواب محمد علی ملیر کوٹلا کا نواب ماچود. اوکے, جس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں علامہ اقبال مرزائی کا خاص یار تھا, جس نے علامہ تو نہیں اس مادر چوت کو کہنا چاہیے, اس قادیانی اقبال قادیانی کو سب سے پہلے شاعر مشرق اس نے کہا تھا. اور اس نے کہا 100 روپیہ دیا تھا انعام, بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں جب اس نے شکوہ لکھی تھی. وہ ماں چود اس کے پاس جا کے ہر ویکینڈ پہ ملیر کوٹلہ میں جا کے عیاشیاں کیا کرتا تھا ڈاکٹر اقبال. اور ڈاکٹر اقبال نے جس آدمی کو کیا بولتے ہیں اپنی اولاد کا سربراہ بنایا, کیا نام تھا اس ماچوت کا, چودھری محمد حسین غالباً, یس, وہ جو ہے وہ بھی اس کا کیا نام ہے ملازم تھا نواب ذوالفقار علی خان کا. تو ہاں, تو کیا میں کہہ رہا تھا جی, یہ جو ہے نا یہ قاضی محمد اسلم, یہ اس کا ایک بھتیجا جو تھا نا, وہ جب مرزائیوں کو پتہ چلا کہ وہ اس کو لگتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کوئٹہ آیا. کوئٹہ میں آ کے اس نے وہ یہ جو ماچود ہمارا جج تھا قاضی عیسیٰ وغیرہ, اس کے باپ وغیرہ کے وہ سارا انہوں نے ہی اس کو سارا کرتے تھے, وہ بھی مرزائی تھے ماچود, تو پھر انہوں نے اس کا مرڈر کروا دیا یہ قاضی اسلم کے بھتیجے کا. اوکے, وہ کوئی میجر تھا فوج میں, تو نام لگا دیا کہ شر پسند مولویوں نے اس کو مار دیا, حالانکہ انہوں نے خود مارا تھا. خیر, تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب اسٹیٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے ریڈیو پاکستان, اس کے اوپر نیوز ریڈر سے لے کے اور وہ باہر بینچ جو چوکیدار بیٹھا وہ ہے مرزائی ہے. یہ فیکٹس ہیں. آج آپ پاکستان کے امبیسی کسی بھی امبیسی میں چلے جائیں, امبیسیڈر سے لے کے جو وہ کیا کلرک ہوتا ہے, کیا چوکیدار ہوتا ہے, وہ بھی ماچود مرزائی ہوگا. یہ ساری چیزیں حقیقتیں دیکھنے بعد کوئی ٹاس سے ماس نہیں ہوتا تو بندہ کیا کرے. تو ان فیکٹس کو جانو. اب بولو نا کہ یہ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ ریڈیو قادیان تھا, ماچودو حرامزادو, اس چیز کو کیوں نہیں مانتے؟ ٹی وی جب بنا اس کے اوپر بھی سارا مرزائیوں کا قبضہ تھا. ماچودو مجھ سے پوچھو حرامزادو, کتی کے بچوں. تو پاکستان جب تک آزاد نہیں ہوگا تب تک پاکستان خود مختار مضبوط ملک نہیں ہوگا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, آؤ مرزائی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دو. تم ماچودو, تم تو میری ویڈیو کو لائک کرنا بھی, حالانکہ جانتے ہو یہ سچ کہہ رہا ہے, ڈرتے ہوئے لائک بھی نہیں کرتے. وہ کیئر نہ کرو, میں کون سا کوئی اس سے کچھ پیسے ویسے کماتا ہوں, یہ بات ہے. اللہ نے ہاتھ سلامت رکھے ہوئے ہیں, تو بہرحال تو یار ایسی غلاظتیں, ایسی ضلالتیں میں کب سے اس کے اوپر کر رہا ہوں, لیکن کوئی ٹاس سے مس نہیں ہوتا. جاگو جاگو.